من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى في موضع ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. محترم حاضرین کرام، تعریف و توصیف کی تمام قسمیں اللہ رب العالمین کے لیے لائق و مناسب ہیں. درود و سلام نازل ہو اللہ کے آخری رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حاضرین، ماہ رمضان کا آخری عشرہ چل رہا ہے. بہت جلد اس مہینے سے ہم اور آپ باہر نکل جائیں گے. سب سے پہلے وضاحت کے طور پر یہ ذہن میں رہے کہ اس مہینے کے آخری جمعہ کے بارے میں سماج اور معاشرے میں زمانہ قدیم سے جو ایک فکر اور ایک سوچ چلی آ رہی ہے کہ اس مہینے کا آخری جمعہ جو ہے وہ جمعۃ الوداع ہوتا ہے یا الوداعی جمعہ ہوتا ہے، یا اس جمعہ کو خاص اہمیت دینا، یا اس جمعہ کے بارے میں یہ سوچنا کہ جو اس دن جمعہ کی نماز نہیں پڑھے گا وہ ایمان سے ہی خارج ہو جائے گا، دین سے ہی باہر نکل جائے گا، وغیرہ وغیرہ. ان میں سے کوئی بھی چیز شرعاً کسی دلیل سے ثابت نہیں ہے. رمضان کا پہلا جمعہ اور آخری جمعہ ہر اعتبار سے برابر ہے، اس میں کوئی فرق اور کوئی اختلاف نہیں ہے. حاضرین، رمضان کے آخری جمعہ سے ایک زبردست افسوس کا احساس ہر سال ضرور ہو جاتا ہے، اور وہ احساس یہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ رمضان کے آخری جمعہ میں مساجد کھچا کھچ بھر کر مساجد کے باہر لوگ نماز قائم کرتے ہیں. آپ دیکھیں گے کہ گلیوں میں نمازیں ہو رہی ہیں، سڑکوں میں نمازیں ہو رہی ہیں، یا ہوتی تھیں، ہم سب یہ اچھی طرح جانتے ہیں. تو ایسا لگتا ہے کہ دیکھیے کتنی تعداد میں مسلمان ہیں، کتنی تعداد میں امت کے لوگ ہیں جو مساجد بھر کر سڑکوں پر نماز قائم کر رہے ہیں. مگر اس دن یہ دیکھ کر ہمیں افسوس ہوتا تھا کہ اس دن پتہ چلتا تھا کہ کتنی بڑی تعداد میں مسلمان مسجدوں سے دور رہے تھے. آج پتہ چل رہا ہے کہ اگر سارے کے سارے مسلمان ہر دن مسجدوں میں آئیں تو شہر میں جتنی مسجدیں آج ہیں وہ کافی نہیں ہوں گی، اب بھی سڑکوں پر نماز ادا کرنے کی ضرورت پڑے گی. اس دن پتہ چلتا ہے کہ کتنے مسلمان مساجد سے جڑے ہوئے ہی نہیں ہیں، تبھی تو مسجدیں روزانہ خالی رہتی ہیں، جمعہ کے دن ہلکی پھلکی بھر جاتی ہیں. اس دن بڑا افسوس ہوتا ہے. حاضرین کرام، جمعہ سال بھر میں جس طرح فرض ہے رمضان میں اسی طرح فرض ہے. ماہ رمضان میں سارے جمعے ایک جیسے ہیں، ان میں کسی بھی طرح کا کوئی فرق نہیں ہے. مگر بدقسمتی سے امت کے لوگوں نے نمازیوں کا درجہ متعین کر لیا ہے کہ اگر کوئی 5 وقتہ نمازی ہے تو وہ نمازی ہے، اگر کوئی 5 وقتہ نمازی نہیں ہے تو کم سے کم جمعہ کا تو ہونا چاہیے. یہ لوگوں نے خود ہی درجہ بنا لیا ہے کہ بھائی جمعہ تو پڑھتے ہیں، اور اگر کوئی بدقسمتی سے جمعہ بھی نہیں پڑھتا ہو تو کم سے کم الوداع اور عید بقرعید ہی پڑھ لیتا ہو.
یعنی کہ اگر کوئی الوداع اور عید بقرعید بھی نہیں پڑھتا ہو تب کہیں گے کہ بھئی یہ تو دین سے بالکل نکلا ہوا ہے. یعنی الوداع اور عید بقرعید بھی کوئی پڑھ لے تو پھر ہم سمجھتے ہیں کہ ہاں کہیں نہ کہیں تو ہے، کچھ نہ کچھ تو باقی ہے. جبکہ شریعت نے ایسی کوئی تقسیم بھی نہیں کی ہے. شریعت نے صرف ایک ہی حکم رکھا ہے کہ روزانہ 5 وقت کی نماز ان پر بھی فرض ہے جو عید بقرعید پڑھتے ہیں، ان پر بھی فرض ہے جو جمعہ پڑھتے ہیں، ان پر بھی فرض ہے جو روزانہ پڑھتے ہیں. ہر کسی پر روزانہ 5 وقت کی نمازیں اس طرح فرض ہے جس طرح وہ جسم کو باقی رکھنے کے لیے کھانا پینا اپنے لیے ضروری سمجھتے ہیں. جیسے جسم کی غذا روز کا کھانا پینا ہے، ویسے روح کی غذا روز کی نماز ہے. اس کے بغیر روح جو ہے صحت اور تندرست نہیں رہ سکتی، جیسے اس کے بغیر جسم صحت مند اور تندرست نہیں رہ سکتا. حاضرین، یہ تصور ضرور ذہن میں لے کر چلیں کہ ہم اور آپ سال بھر اللہ تعالیٰ کے دینی احکام کو اسی طرح فوقیت اور اہمیت دیں گے جس طرح ان دنوں ہمارے ذہن و دماغ میں ڈال دی جاتی ہے. آج جو سمجھانے کی اصل بات تھی وہ یہ کہ قرآن مجید سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7 اور 8 کبھی موقع لگے تو تفصیل سے پڑھیں. اللہ تعالیٰ نے ان دونوں آیات میں جو بات بیان فرمائی ہے بلکہ 7, 8 اور 9 کو بھی شامل کر لیں اور ذرا اس بات کو گہرائی سے سمجھنے کی کوشش کریں. اللہ رب العالمین نے فرمایا هو الذی انزل علیک الکتاب، اللہ ہی ہے جس نے آپ پر کتاب نازل فرمائی. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ اللہ نے ہی آپ پر کتاب نازل کی ہے، مگر جو کتاب نازل کی ہے اس کے بارے میں رب تعالیٰ نے ایک گہری جانکاری یہ دی، منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب و اخر متشابہات. یہ ذرا غور سے سننے اور سمجھنے کی چیز ہے. اللہ نے ہی آپ پر کتاب نازل کی ہے جس کی اکثر آیتیں محکم ہیں. محکم کا معنی ہوتا ہے صاف ستھری ہیں، سمجھ میں آنے والی ہیں، کلیئر ہیں، اپنی بات کو سمجھانے میں کوئی شک اور شبہ نہیں رکھتی ہیں. یہ اکثر آیتیں. اور جو اکثر محکم آیتیں ہیں یہی کتاب کی اصل ہن ام الکتاب. یہ جو محکم آیتیں ہیں یہی کتاب کی اصل ہیں، کتاب کی بنیاد اور جڑ ہے. یعنی اصل میں کتاب کے نازل کرنے کا جو مقصد ہے وہ محکم آیتوں میں ہی بیان کیا گیا. یہی اصل کتاب، اسی پر ہمیں قائم رہنا ہے. مگر وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، تھوڑی آیتیں ایسی بھی ہیں جن میں شبہ پیدا ہو سکتا ہے. وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، کچھ آیات ایسی ہیں جو متشابہات ہیں، جو کئی معانی اپنے اندر رکھ سکتی ہیں، جن میں الگ الگ معانی پیدا ہونے کا امکان رہتا ہے، جن میں جو معنی آپ لیں گے اس معنی پر آپ کو شک رہ جائے گا کہ میں نے جو معنی لیا ہے یہی صحیح ہے یا کوئی اور معنی بھی ہو سکتا ہے. تو کچھ آیتیں متشابہات ہیں. اگر آپ میں سے کوئی عربی سے دلچسپی رکھتے ہوں تو عربی میں آخر کا مصغر اخر ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آخر کا مطلب ہوتا ہے ٹھیک ٹھاک تعداد میں کوئی چیز. جیسے ہم یہ کہیں کہ سارے کے سارے کپڑے سفید ہیں، کچھ اور کپڑے ہیں جو بلیک بھی ہیں، تو یہاں تعداد برابر برابر سمجھ میں آ سکتی ہے. مگر آخر کو اگر اخر کر دیا جائے تو معنی یہ ہوگا کہ سارے کے سارے کپڑے سفید ہیں، اکا دکا کوئی کالا ہے. کیونکہ آخر جو ہے یہ تو برابر کی کوانٹٹی بتا سکتا ہے، مگر اخر کا معنی بہت معمولی، بہت کم، بہت تھوڑا. اخر مصغر ہے. آپ کو صرف دلچسپی کے لیے ایک بات بتا دوں، حسن اور حسین عربی میں دونوں ہی لفظ حسن ہے. کبھی سوچا آپ نے کہ حسن اور حسین دونوں ہی لفظ عربی میں حسن ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ حسین بھی عربی میں کیا ہے؟ حسن. مگر حسین کیوں ہے؟ حسین کا معنی ہوتا ہے چھوٹا حسن. آئی بات سمجھ میں؟ حسن کا معنی حسن اور حسین کا معنی چھوٹا حسن. حسن ہی ہے دونوں لفظ، بس حسین جو ہے حسن کا مصغر ہے. اب زندگی میں کوئی آپ سے پوچھے کہ حسن اور حسین دونوں بھائیوں میں چھوٹے کون تھے، اور اگر آپ کو عربی معلوم ہو تو آپ کو سیرت معلوم رکھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. حسین بڑا حسن ہو ہی نہیں سکتا. حسن بڑے حسن ہے، حسین چھوٹے حسن ہے.
بات سمجھ رہے ہیں؟ اسی طرح عربی میں بے شمار نام ہے، عمر اور عمیر، دو بھائیوں کا نام اگر عمر اور عمیر رکھا جائے تو عمیر عمر ہی ہے. کیسا عمر؟ چھوٹا عمر. تو ایک بڑا بھائی ہو عمر ہو، اس سے چھوٹا ہو عمیر ہو، تو یہ عمر ہے اور یہ چھوٹا عمر ہے تو عمیر ہو گیا. ایسی بالکل اخر جو ہے. اور میں یہ بات اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ بدقسمتی سے کچھ وقت پہلے میں نے اس آیت کے بارے میں عجیب و غریب تشریح سنی کہ قرآن کی آدھی سے زیادہ آیتیں متشابہات. ایسا نہیں ممکن ہے. اگر آدھی سے زیادہ آیتیں یا بڑی تعداد میں آیتیں متشابہات ہوتی تو اس کے لیے اخر کا لفظ استعمال نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب. اسی نے آپ پر کتاب نازل کی، اس کی اکثر آیتیں محکم ہیں اور وہی اصل کتاب ہے، مگر وہ اخر متشابہات، کچھ آیتیں متشابہات بھی. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ متشابہات کیوں ہیں؟ اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، تو رہے وہ لوگ جن کے دلوں میں کوئی ٹیڑھا پن ہے، جو دل کے ہی ٹیڑھے ہیں، سیدھی لکیریں ان کو پسند ہی نہیں آتی ہیں، سیدھا راستہ پسند ہی نہیں آتا ہے، ہمیشہ وہ ٹیڑھے ہی چلتے ہیں. تو فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، تو رہے وہ لوگ جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ، تو وہ متشابہ کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. محکم آیتیں دھری ہیں، ایمان کی آیتوں سے مطلب نہیں، عمل کی آیتوں سے مطلب نہیں، اخلاق کی آیتوں سے مطلب نہیں، وہ لے دے کر وہیں جائیں گے جہاں دماغ میں الجھن پیدا ہو، جہاں شک اور شبہ پیدا ہو کہ بھئی یہ کیا ہے، اس کا مطلب بتاؤ، یہ کیسا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہیں وہ متشابہ کے پیچھے پڑیں گے. کیوں پڑیں گے؟ ابتغاء منہم ابتغاء الفتنہ وابتغاء تأویلہ، ان آیات سے وہ آزمائش تلاش کریں گے. میں آسان کر کے ترجمہ کر رہا ہوں، ورنہ قرآن کا لفظ تو فتنہ ہے کہ متشابہ آیات کے ذریعے وہ کیا تلاش کریں گے؟ وہ فتنے تلاش کریں گے. فتنہ کا سب سے آسان معنی آزمائش ہے. تو میں یہ کہہ لے رہا ہوں کہ وہ متشابہ آیتوں کے پیچھے پڑھ کر کم سے کم کس کے لیے آزمائش پیدا کر لیں گے؟ اپنے لیے تو ضروری پیدا کر لیں گے. اگر وہ اور ٹیڑھے دل کے ہوئے تو شاید محلے کے لیے آزمائش پیدا کر دیں. اس سے بھی زیادہ ٹیڑھے ہوئے تو شاید دنیا بھر کے لیے آزمائش پیدا کر دیں کہ وہ ان آیات کے ذریعے پوری دنیا کے لوگوں کو ٹیڑھے پن میں مبتلا کر دیں. اور وابتغاء تأویلہ، وہ ان آیتوں کی جڑ تک پہنچنے کی کوشش کریں گے. تأویل کہتے ہیں کسی بات کی سب سے گہرائی تک، وہ ان آیتوں کی گہرائی تک پہنچنے کی کوشش کریں گے. وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، جبکہ ان آیتوں کی گہرائی اللہ کے سوا کوئی جانتا ہی نہیں. بس سمجھ رہے ہیں؟ ان آیتوں کی گہرائی اللہ کے سوا کوئی جانتا ہی نہیں ہے. وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ، جبکہ پختہ علم والے، یہ پختہ علم والے ٹیڑھے دل والوں کے اپوزٹ میں بیان کیے گئے. ایک تو ٹیڑھے دل والے جو کیا کرتے ہیں؟ متشابہات کے پیچھے پڑتے ہیں، اور دوسری طرف پختہ علم والے، اس کا مطلب ان کے دل ٹیڑھے نہیں ہیں. تو پختہ علم والے کیا کہتے ہیں؟ والراسخون فی العلم یقولون، پختہ علم والے کہتے ہیں آمنا بہ کل من عند ربنا، ہم متشابہات پر بھی ایمان رکھتے ہیں، ساری آیتیں ہمارے رب کی طرف سے آئی ہیں. صاف مطلب یہ ہے کہ جو پختہ علم والے ہوں گے، جو سیدھے دل والے ہوں گے، جو مضبوط لوگ ہوں گے، وہ یہ کہیں گے کہ بھئی ہم محکم پر عمل کریں گے اور متشابہ پر ایمان رکھیں گے، جیسا ہے ویسے ہی مان لیں گے. باقی تعویل کیا ہے، حقیقتیں کیا ہے، یہ کون جانتا ہے؟ اللہ تعالی جانتا ہے. اس کے بعد وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، آخر میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ نصیحت تو صرف عقلوں والے ہی حاصل کرتے ہیں. اب یہ راسخون فی العلم جو ہیں، یہ پختہ علم والے جو ہیں، یہ ایک طرف متشابہات کے پیچھے نہیں پڑتے، متشابہات کا انکار بھی نہیں کرتے بلکہ ایمان رکھتے ہیں. اس کے بعد یہ راسخ فی العلم، پختہ علم والے زندگی بھر دعا کرتے رہتے ہیں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے ہمارے رب ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر دے، کیونکہ دل ٹیڑھا ہوگا تو پھر ہم متشابہات کے پیچھے لگ جائیں گے. لہذا ہمارے دلوں کو سیدھا ہی رکھ. کیا مطلب؟ پختہ علم والے کہتے ہیں کہ آج میرا دل سیدھا ہے تو ہمیشہ سیدھا رہے، اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے.
یہ تو تیرا کام ہے کہ میرے دل کو سیدھا رکھ. تو ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، تو نے ہمیں ہدایت دے دی، ہم متشابہات کے پیچھے نہیں پڑ رہے ہیں، تو اس ہدایت پر ہمیں باقی رکھ، ہدایت کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر دے. وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ، اور اپنے پاس سے ہم پر رحمت کر کیونکہ تو ہی بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے. یہاں ایک بات یہ بھی ذہن میں رہے کہ پختہ علم والوں کی دعا کا جو مرکز ہوتا ہے وہ ہدایت اور آخرت ہوتا ہے. وہ دنیا کے بارے میں اتنے فکر مند نہیں ہوتے جتنے فکر مند وہ آخرت کے بارے میں یا ہدایت کے بارے میں ہوتے ہیں. اس کے بعد آیت نمبر 9 بھی اگر شامل کر لی جائے تو ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ، اے ہمارے رب یقیناً تو اس دن کے لیے سب کو جمع کرے گا جس میں کوئی شک نہیں. ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ وعدوں کی مخالفت نہیں کرتا. دراصل دلوں کو سیدھا رکھنے کا جو بٹن اور ریموٹ ہے وہ قیامت پر ایمان ہے. جب تک آپ کو یقین رہے گا، جب تک آپ کو ایمان رہے گا کہ قیامت کے دن اللہ پیش کرے گا، حاضر کرے گا، آپ دل کو ٹیڑھا ہونے نہیں دیں گے، آپ دل کو سیدھا کر ہی لیں گے، پکڑ ہی لیں گے، کوشش تو کرتے رہیں گے. تو قرآن میں کچھ آیات جو متشابہات ہیں، پختہ علم والے ان کے پیچھے نہیں پڑتے اور ان کا انکار بھی نہیں کرتے، ایمان رکھتے ہیں، قرآن کی محکم آیتوں پر عمل کرتے ہیں اور ساتھ ہی زندگی بھر ہدایت میں باقی رکھنے کی دعا کرتے رہتے ہیں اور آخرت پر اپنا ایمان مضبوط رکھتے ہیں. یہ آیات میں نے آج آپ تک کیوں پہنچائی؟ دراصل جب بھی رمضان کا مہینہ شروع ہونے والا ہوتا ہے تو ہم جیسے لوگوں کا چہرہ کھل جاتا ہے کہ اب مساجد میں لوگوں کو بلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. ہو سکتا ہے بھگانے کی ضرورت پڑ جائے کہ بھائی جگہ فل ہو گئی، نکلو، اب ہو سکتا ہے بھگانے کی ضرورت پڑ جائے. مگر جیسے ہی رمضان اخیر میں داخل ہوتا ہے، آخری عشرہ شروع ہوتا ہے، پھر ہماری وہ خوشیاں دھیرے دھیرے غائب ہونا شروع ہو جاتی ہیں کہ بس یہ جو بھری ہوئی مسجدیں دکھ رہی ہیں، یہ جو رونق ہے مسجد میں، یہ اب 6 دن باقی رہے، یہ اب 5 دن باقی رہے، یہ اب 4 دن باقی رہے. بلکہ شاید آپ کو افسوس کے ساتھ یہ معلوم ہوا ہو کہ بعض فکرمند احباب نے ہندوستان کی کچھ مساجد میں رمضان کے بعد باقاعدہ پوسٹر لگائے ہیں کہ ہمارے کچھ نمازی گم ہو گئے ہیں، اگر کہیں کسی کو ملیں تو انہیں واپس کر دیں. ابھی کچھ دن پہلے مسجدوں میں صبح شام دکھتے تھے، اب بالکل نہیں دکھ رہے ہیں. لاپتہ کا اعلان لگا دیتے ہیں لوگ رمضان کے بعد. شاید آپ کو یہ باتیں پہنچی ہوں اور واقعی ایسا ہی ہوتا ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ کہیں نہ کہیں ہمارے دلوں کا ٹیڑھا پن ہی تو ہے. ہمارے دلوں کا ٹیڑھا پن ہے کہ اصل میں ہم فرما بردار نہیں ہیں. رمضان میں فرما بردار اس لیے بن جاتے ہیں کہ رمضان میں دلوں کو ٹیڑھا کرنے والے ایلیمنٹ جو ہیں وہ قید کر لیے جاتے ہیں، وہ بند کر لیے جاتے ہیں. اس لیے ہم کچھ وقت کے لیے ٹیڑھے پن کے مرض سے باہر نکل آتے ہیں اور جیسے ہی وہ ایلیمنٹ اور اسباب دوبارہ سے ایکٹیو ہوتے ہیں ہم پھر سے ٹیڑھے کے ٹیڑھے ہو جاتے ہیں. یہی ہو جاتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ماہ رمضان سے خاص فائدہ اٹھانے کے لیے ہمیں یہ دعا کرنی ہوگی. ابھی باقی ہیں راتیں، اور یہ راتیں سال کی بہترین راتیں ہیں. ان راتوں میں دعائیں قبول ہونے کے امکان بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں. یہ عبادات کی راتیں بھی ہیں اور حاصل کرنے کی راتیں بھی ہیں. اگر ہم ان راتوں میں اپنے لیے ہدایت حاصل کر لے گئے یا اپنے لیے یہ یقینی بنا لے گئے کہ ہمارے دل ہدایت کے بعد دوبارہ ٹیڑھے نہ ہو جائیں، دوبارہ ہم گمراہی میں نہ چلے جائیں، تو یہ ہمارے لیے شاید رمضان سے حاصل ہونے والی سب سے بڑی دولت ہوگی، سب سے بڑی ملکیت ہوگی. میں آپ کو ترغیب دلانے کے لیے یا یوں کہیں کہ آپ کے دل میں اثر پیدا کرنے کے لیے کچھ مثالیں آپ تک پہنچانا چاہوں گا. اور یہ مثالیں ایسی ہیں کہ اگر آپ ان مثالوں کو اپنے اوپر لاگو کر کے دیکھیں تو ضرور آپ کے دل میں رغبت پیدا ہو سکتی ہے انشاءاللہ. یہ بتائیے کہ اگر ہماری کوئی اولاد نافرمان ہو جائے، ہماری مرضی پر نہ چلے، ہمیں پریشان کر دے، آری کر دے، اور اچانک کسی بھی وجہ سے وہ بڑا فرما بردار بن جائے، تو کیا ہم یہ چاہیں گے کہ اس بچے کی یہ فرما برداری ہفتہ، 15 دن، مہینے دن کے بعد پھر ختم ہو جائے، دوبارہ یہ نافرمان بن جائے؟ چاہیں گے ہم؟ نہیں چاہیں گے. یقین مانیں ہم حد درجہ کوشش کریں گے کہ یہ بچہ فرما بردار بنا ہے تو یہ فرما بردار ہی
باقی رہ جائے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے نافرمان بچوں کے فرما بردار بن جانے سے ہمیں جتنی خوشی ہوتی ہے نا، اس خوشی کے پیچھے واضح لفظوں میں کہوں تو ایک مطلب چھپا ہوا ہوتا ہے، ایک مقصد چھپا ہوا ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جیسے ہمارا بچہ فرما بردار بنتا ہے، ہمیں اپنی زندگی کے آخری لمحات آسان لگنے لگتے ہیں کہ بچہ اگر اتنا فرما بردار رہا تو بڑھاپے میں میرا سہارا بن جائے گا، بڑھاپے میں میرے لیے آسانیاں پیدا کر دے گا، بڑھاپے میں مجھے دشواریوں میں نہیں چھوڑ دے گا۔ تو ہم جو خوش ہو رہے ہیں، اس خوشی کے پیچھے آسان لفظوں میں کہیں تو ایک مطلب ہے، مگر اندازہ لگائیے، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ بندے کے توبہ کرنے سے، یعنی کہ ایک بگڑا ہوا نافرمان اور برا بندہ اگر توبہ کر کے اللہ کا فرما بردار اور اللہ کا چہیتا بننے کے لیے لوٹ کر آ جائے، توبہ کر لے، تو اللہ تعالی اس نافرمان کے فرما بردار بن جانے پر اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہو جاتا ہے کہ حدیث میں ایسی مثال دی گئی ہے جس مثال کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ شاید دنیا میں کسی کو کچھ بھی ملنے سے اتنا خوش نہیں ہوگا جتنا اللہ تعالیٰ ایک نافرمان کے فرما بردار بن جانے سے خوش ہو جاتا ہے۔ مگر سوال یہ کہ اللہ تعالیٰ کا اس طرح خوش ہونا کس مطلب سے ہے، کس مقصد سے ہے؟ کہ ہم اور آپ اللہ تعالیٰ کا کام آسان کر دیں گے؟ ہاں، ہم کیا اللہ تعالیٰ کی ضرورتیں پوری کر دیں گے؟ جی نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر احسان ہے، ہم پر کرم ہے۔ اگر کوئی بغیر کسی وجہ کے، بہت اچھی طرح سن لیں کہ اگر کوئی بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی مطلب کے، بغیر کسی مقصد کے ہماری کامیابی پر خوش ہوتا ہو تو یقین جانیں اس کے علاوہ کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ ان کے دل میں ہماری سچی محبت اور سچی شفقت اور مہربانی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں سے خالص محبت اور شفقت ہے کہ وہ بغیر کسی مطلب اور مقصد کے اپنے بندوں کے کامیاب ہونے پر خوش ہوتا ہے کہ یہ میرا بندہ جہنم میں چلا جاتا، اب یہ جنت میں جانے کے راہ پر چلنے لگا ہے، مجھے بڑی خوشی ہے۔ وہ خوش ہوتا ہے ہماری کامیابی پر، جبکہ ہماری کامیابی سے اس کو کچھ بھی نہیں ملنے والا ہے، کچھ نہیں حاصل ہونے والا ہے۔ آپ دیکھیں گے دنیا میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جنہیں ہم سے سچی محبت ہوتی ہے، ہم ان کا کچھ نہیں کر پاتے لیکن وہ ہماری کامیابی پر خوش ہوتے ہیں، ان کا سینہ چوڑا ہو جاتا ہے کہ بچہ کامیاب ہو رہا ہے، اور وہ لوگ بلا شبہ ہمارے بارے میں اچھی عقیدت اور اچھی محبت اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ تو حاضرین، اگر کوئی ایسی ذات کو مہینہ بھر خوش کرنے کے بعد پھر ناراض کرنا شروع کر دے تو کیا کہیں گے آپ؟ وہ عقل مند ہے، سمجھدار ہے؟ آپ ایسا کہیں گے؟ آپ ایسا ہرگز نہیں کہیں گے، بلکہ یہ کہیں گے کہ بڑا نادان ہے۔ ایسی ذات اور ایسی ہستی کو جو بے لوث اپنے بندے سے محبت کرے، جو بے مقصد اپنے بندے سے محبت کرے، بے مطلب اپنے بندے سے محبت کرے، اس ذات کو کوئی کھو دے یا ناراض کر دے، یہ اس کی بڑی بدقسمتی ہوگی۔ میں نے ایک مثال دی، اولاد کی نافرمانی فرما برداری میں بدل جائے تو ہمیں کیسا لگتا ہے۔ اگلی مثال یہ ہے کہ اگر کوئی پریشان حال آدمی جس کی زندگی بڑی پریشانیوں میں گزر رہی ہو، بڑی مشکلات میں زندگی گزر رہی ہو، اچانک اس کی ساری مشکلات دور ہو جائیں اور بالکل کمفرٹیبل زندگی ہو جائے، آرام دہ زندگی ہو جائے، تو وہ شروع میں اس آرام کو استعمال کرتے ہوئے خوشی محسوس نہیں کر پاتا ہے، یہ سوچ کر کہ یہ کتنے دن کے لیے۔ بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ جب انسان مشکلات سے نکل کر سکون میں پہنچتا ہے نا، تو کچھ دن تو وہ سکون اس کو مزہ ہی نہیں دیتا ہے۔ ابھی پچھلے جو زخم ہیں وہ ابھی اتنی جلدی ختم نہیں ہوتے ہیں، وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہو سکتا ہے 4 دن بعد پھر وہیں پہنچ جاؤں۔ اگر اس کو پتہ چل جائے کہ آپ کے برے دن لگ گئے، آپ کے اچھے دن آ گئے، اب آپ کو دوبارہ ان مشکلات اور پریشانیوں میں کبھی نہیں جانا پڑے گا، کبھی آپ ان مشکلات میں نہیں جائیں گے، تو کیا وہ پھر سے کود کر وہیں جانا پسند کرے گا جہاں سے نکل کر آیا ہے؟ پھر آپ مجھے بتائیے کہ آپ سے ایک سوال ہے، ایک مسلمان کی رمضان والی زندگی خوشگوار اور بہترین ہے یا رمضان کے بعد والی عام مسلمانوں کی زندگی؟ کون سی خوشگوار بہترین؟ رمضان والی۔
چلیے اس مہینے میں ہم پر روزے فرض ہیں، باقی مہینوں میں نہیں ہیں، ہم روزے نہ رکھیں، کبھی کبھار نفلی روزے رکھ لیں، مگر رمضان میں جس طرح ہمارا اسلام جاگ جاتا ہے، رمضان میں جس طرح ہمارا ایمان جاگ جاتا ہے، یا رمضان میں جس طرح اللہ کے ہم قریب آ جاتے ہیں، یا سب کچھ کرتے ہوئے یہ سوچنے لگتے ہیں کہ میں ایسا کروں گا تو میرا رب راضی ہوگا یا ناراض ہوگا، کم سے کم یہ والی حالت اگر سال بھر ہم کیری کر لیں، آگے بڑھا لیں، تو یہ ہمارے لیے یہی بات ہوگی نا کہ ہمیں ایک بار شاندار زندگی ملی تو ہم نے پلٹ کے بری زندگی کی طرف دیکھا نہیں۔ بہترین زندگی ملنے کے بعد انسان کود کر پھر اسی گندگی میں چھلانگ لگا دے، یہ تو اس انسان کی عقل بندی ہرگز نہیں کہلائے گی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک اور مثال سے میں آپ کو بات سمجھانے کی کوشش کروں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ شہر میں بڑے بڑے شو روم یا بڑے بڑے سپر مارکیٹ وغیرہ میں سیزن میں سیل لگتے ہیں سیل، اور سیل کے وقت میں گراہک اور کسٹمر جو ہے وہاں عام دنوں کے مقابلے میں کم ہوتے ہیں یا زیادہ؟ زیادہ ہوتے ہیں۔ اب میں آپ کو اس کے پیچھے کی ایک سوچ سمجھانے کی کوشش کروں اور آپ سمجھ کر اپنے اوپر اس کو نافذ کرنے کی کوشش کریں۔ دیکھیے، میں نے اور آپ نے کوئی شو روم کھولا، شاندار چیزیں بیچ رہے ہیں، بڑھیا چیزیں اچھی قیمتوں پر، مگر پھر بھی کسٹمر نہیں آ رہے، اکا دکا آ رہے ہیں، تھوڑے تھوڑے آ رہے ہیں۔ ہم نے سوچا کہ بھئی ہماری چیزوں کی کم سے کم لوگوں تک پہنچ تو ہو جائے، ایک بار چسکا تو لگ جائے کہ ہم بیچتے کیا ہیں، کیسی چیزیں ہیں، کیا خوبیاں ہماری چیزوں میں، ایک بار پتہ تو چلے۔ ہم باہر بورڈ لگا دیتے ہیں بڑا 50% ڈسکاؤنٹ، 60% ڈسکاؤنٹ، 70% ڈسکاؤنٹ، کبھی ایک کے ساتھ 2 فری، ایک کے ساتھ 3 فری لگا دیتے ہیں۔ اس کے بعد ہم سب لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ حقیقت میں شو روم والا یہ جو سیل آفر کرے گا یہ ہمیشہ کے لیے نہیں کر سکتا، اس کا کوئی ٹائم لمٹ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ بھائی جب بھی سیل لگتا ہے تو اس کے لیے تاریخ طے ہوتی نہیں ہوتی ہے، 1 مہینے کے لیے، 15 دن کے لیے، 10 دن کے لیے، 20 دن کے لیے، ٹھیک ہے، اب یہ لمٹ لگا دی۔ اب ہوگا یہ کہ شو روم کا مالک شو روم میں بیٹھا ہوا ہے، وہ کل اور آج کا منظر، کل تک سیل نہیں لگا ہوا تھا تو دکانیں خالی خالی تھی، جیسے ہی 60-70% ڈسکاؤنٹ کا اعلان ہوا اب ٹوٹ پڑے لوگ، ٹوٹ پڑے۔ یہ بتائیے کہ یہ جو شو روم کا مالک یہ آنے جانے والے ان کسٹمرز کو سیل کے دنوں میں اپنا خریدار سمجھے گا یا موقع پرست سمجھے گا؟ کیا سمجھے گا؟ اب سیل کے دن ختم ہو جانے کے بعد وہ دیکھے گا کہ پہلے کے مقابلے میں کچھ کسٹمر بڑھے یا نہیں بڑھے۔ اب پہلے کے مقابلے میں سیل کے بعد جو کسٹمر بڑھ گئے، باقی رہ گئے، وہ شو روم کا مالک صرف ان کو اپنا کسٹمر سمجھے گا، یہ بیچ میں جو بھیڑ آئی تھی وہ اسے کسٹمر نہیں موقع پرست سمجھے گا، اور اس سے اتنا سا بھی خوش ہو جائے تو بڑی بات ہے۔ صحیح بات ہے یا نہیں؟ تو کیا لگتا ہے کہ رمضان میں نیکیوں کا سیل نہیں لگا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے؟ اور یہ جو رمضان میں کسٹمر کی بھرمار ہوتی ہے یہ واقعی اللہ تعالیٰ کی رضامندی چاہنے والے ہیں یا موقع پرست ہیں؟ بھائی آپ خود اپنے بارے میں کہیے کہ اگر کوئی رمضان میں مسجدوں میں آ کے نیکیاں لوٹنے لگا ہے، دامن بھرنے لگا ہے، تو رب تعالیٰ ایسے بندوں کو دیکھ کر یہ تو خوش نہیں ہوگا نا کہ یہ میرا چاہنے والا ہے یا میرا محبوب ہے یا میری رضا چاہتا ہے، جی نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ یہ کہے گا کہ دیکھا بورڈ لگتے ہی آ گئے۔ تو رمضان کے بعد جو ہدایت پر باقی رہیں گے وہ دراصل رب تعالیٰ کے طلبگار ہیں، وہ اللہ کے حقیقی بندے ہیں، ان بندوں سے اللہ تعالیٰ خوش ہوگا۔ یہ تو موقع پرستی ہے، اور موقع پرستی سے اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے تو یہ اس کا کرم ہے۔ آپ موقع پرستی کے ذریعے کسی کو خوش نہیں کر سکتے۔ اچھی طرح ذہن میں رکھیے، جب آپ کو ضرورت ہو اور آپ بڑے لوگوں کے ہاتھ پیر دبانا شروع کر دیں اور وہ خوش ہو کر آپ کی ضرورت پوری کر دیں تو یہ ان کا کرم ہے، یہ آپ کا حق نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ جب آپ کو ضرورت پڑی اور آپ نے کسی بڑے کے ہاتھ پیر دبانا شروع کر دیے، انہوں نے دیکھا کہ بھائی یہ تو ضرورت پڑی ہے، اس ٹائم تو یہ
آ گیا فرما برداری کرنے. ٹھیک ہے بھائی کیا چاہیے, ہاں جاؤ لے جاؤ. تو یہ آپ کا حق تھا یا ان کا کرم تھا؟ ورنہ تو وہ آپ کا ہاتھ پکڑ کر ہاں جی آج تک کہاں تھے, اب اچانک کیسے پیر دبانے آ گئے. اگر یہ پوچھ لیں تو یہ ان کا حق ہے کہ تم تھے کہاں جو ضرورت میں آ گئے. اگر لگاتار مسلسل پرماننٹ یہ فرما برداری کرتے تو تمہیں ضرورت کے وقت یہ ہاتھ پیر دبانے کی ضرورت ہی نہ پڑتی. تمہاری ضرورت کو تم سے زیادہ ہم سمجھتے. اچھی طرح ذہن میں رہے کہ اگر رمضان کی عبادات اللہ تعالیٰ قبول کرے, اور وہ قبول کرے گا کیونکہ وہ رب ہے, وہ بندوں کی طرح سوچ نہیں رکھتا, الحمدللہ وہ رب ہے, وہ قبول کرے گا. مگر رمضان کی عبادات قبول کر لے تو یہ ہمارا حق نہیں بلکہ اس کا فضل ہے, یہ اس کا کرم ہے کہ سال بھر نہیں آنے والے بھی اگر اس مہینے میں آ جائیں تو ان کی بھی اللہ تعالیٰ قبول کر لیتا ہے. یہ تو خالص اس کا رحم و کرم ہے اور اس کا فضل ہے. ورنہ وہ یہ کہے کہ پرماننٹ بندے ہی یہاں ایکسیپٹیبل ہیں, باقی موقع پرستوں کی یہاں کوئی جگہ نہیں, تو کون اللہ سے سوال کر لے گا؟ کون کہہ دے گا اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ یہ کیا بات ہو گئی؟ بات تو یہی ہے کہ تم سال بھر کہاں تھے, اللہ تعالیٰ کی تمہیں کبھی یاد نہیں آئی. آج اگر ہم اور آپ بقیہ ان 5 6 7 دنوں میں جو بھی دن باقی ہیں, اگر ان راتوں میں ہم کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے کثرت سے یہ دعا کر لیں, ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب, شاید اس رمضان کے بعد بھی ہمارا دل سیدھا رہ جائے, فرما بردار رہ جائے, شاید ہمارا دل اللہ کی راہ پر قائم رہ جائے, تو یہ ہمارے لیے بڑی نعمت ہوگی, یہ ہمارے لیے بڑا کرم ہوگا. اخیر کی 2-4 باتیں آپ تک پہنچا کر میں اپنی بات پوری کروں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی بھر صحابہ کرام کو ایک ایسے فریم میں باندھنا چاہتے تھے جس پر صحابہ کنٹینیو باقی رہ سکیں, یا جن پر صحابہ کرام مسلسل عمل کر سکیں. اچانک سے آگ بھڑکی تو آسمان تک پہنچ گئی, اور اگلے 2-4 گھنٹے میں آگ بجھ گئی اور سرد ہو گئی. یہ والا طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ اپنے لیے پسند تھا نہ اپنی امت کے لیے پسند تھا. پسند نہ رہی ہے. یعنی کہ اگر ایسا سمجھیں کہ رمضان کا چاند دکھتے ہی مسجد بھر گئی اور عید کا چاند دکھتے ہی مسجد خالی ہو گئی, یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لیے بھی پسند نہیں تھا اور اپنے ساتھیوں کے لیے بھی, یعنی اپنی امت کے لیے بھی پسند نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر یہ سکھایا, یہ بتایا کہ آپ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری ایسے کرو جس فرما برداری پر آپ قائم رہ سکو. یعنی کہ ایک لہر تو ایسی ہونی چاہیے جہاں اونچ نیچ آئے ہی نہیں, مگر اچھے دن آ جائیں تھوڑی سی عبادت بڑھ جائے, مشکل دن آ جائیں تھوڑی سی عبادت کم ہو جائے, مگر جو بیسک ضرورتیں بیسک عبادات ہیں وہ تو کبھی ختم نہ ہو. کیا ہم اور آپ اپنے گھروں میں اپنی جسمانی ضرورت کے ساتھ ایسا ہی نہیں کرتے؟ بھئی چولہا تو ہر دن جلتا ہے, اناج تو ہر دن پکتا ہے, مگر کبھی کبھی خوشیوں کا لمحہ آئے تو آئٹم بڑھ جاتے ہیں, کئی چیزیں نصیب ہو جاتی ہیں, اور کبھی کبھی مشکل گھڑی آئے تو ہم ضرورت کی چیزوں میں بھی کٹوتی کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں, مگر کھاتے تو ہے نا, ہاں اناج تو بھرتے ہی اندر, اس کے بغیر تم کھڑے نہیں رہ پائیں گے نا. تو کم سے کم فرض عبادات تو سال بھر کبھی ختم نہ ہو, یہ مداومت ہے, یہ ہمیشگی ہے, اور یہ لازم ہے روح کی غذا کے لیے کہ ہمارا کھانے کا کچن جس طرح بند نہیں ہوتا ہے اسی طرح روح کی غذا کے لیے فرض عبادات کبھی ختم نہیں ہونے چاہیے. ہاں فرض عبادات کے بعد کبھی کبھی چھٹی مل گئی, صحت مند ہیں, خوشی ہیں, اللہ تعالیٰ کے شکر کے طور پر نوافل بڑھا لیجیے, کچھ نفل روزے رکھ لیجئے, کچھ نفل نمازیں پڑھ لیجئے, جیب اللہ تعالیٰ نے صحیح سے بھر دیے تو کچھ نفل صدقات کر دیجئے. مگر نہیں ہے, الجھنوں والے دن ہیں, تو کم سے کم فرض عبادات پر باقی رہیں, فرض عبادات سے نیچے کبھی نہ جائیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عام لفظوں میں اپنی زبان مبارک سے یہ فرمایا تھا, احب العمل الی اللہ ما داوم علیہ صاحبہ, اللہ کو سب سے محبوب عمل وہ ہے جس پر کرنے والا ہمیشہ باقی رہ جائے. سمجھ پا رہے ہیں؟ عمل کرنے والا جس عمل پر برقرار رہ جائے اللہ کو وہ عمل سب سے زیادہ پسند ہے. اور بعض صحیحین کی روایت کے مطابق یہ بھی لفظ بڑھا ہوا ہے کہ چاہے وہ بہت
کم ہی کیوں نہ ہو، چاہے کم ہو لیکن بہت زیادہ ہو۔ آپ نے کہاوتیں سنی ہوگی، بوند بوند سے ساگر بھر جاتا ہے۔ بھئی پرنالہ کسی کے اوپر ایک بار میں گرے اور 2 منٹ میں پرنالہ بند ہو جائے تو وہ اپنی الگ بات ہے، مگر بوند بوند اگر مسلسل گرتا رہے تو بوند بوند سے گھڑا بھی بھر جاتا ہے۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مداومت والا، ہمیشگی والا عمل پسند تھا، چاہے وہ عمل تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں ان تمام صحابہ کرام کو پیچھے سے پکڑ کر کھینچ لیتے تھے، روک دیتے تھے جو ایسی اسپیڈ دکھانے کی کوشش کرتے جس اسپیڈ پر انسان باقی نہیں رہ سکتا ہے۔ اگر کوئی ایسی اسپیڈ دکھانا چاہتا تو اللہ کے نبی یہ نہیں فرماتے کہ ابھی اسپیڈ سے بھاگ رہا تو بھاگنے دو، بعد میں جب پیٹرول ختم ہوگا تو خود ہی دھیرے ہو جائے گا۔ جی نہیں، ابھی رک جاؤ۔ معلوم ہے آپ کو، 2 مثالیں دیتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے پاس 3 صحابی آئے، پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات کی ڈیٹیل کیا ہے؟ انہوں نے بتا دیا۔ ان کو تھوڑی عبادتیں کم لگی تو خود ہی ڈیسائیڈ کر لیا کہ بھئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ، آپ تو اگلے پچھلے خطاؤں سے مغفور ہیں، ہمارا کیا ہے؟ تو آپ کی عبادتیں کم ہو سکتی ہیں، ہمارے لیے اتنی عبادت کافی نہیں ہے۔ ان میں سے ایک نے کہا میں رات میں کبھی نہیں سوؤں گا، پوری رات نمازیں قائم کروں گا۔ دوسرے نے کہا میں دن میں کبھی نہیں کھاؤں گا، ہمیشہ روزے رکھوں گا۔ اور تیسرے نے کہا بیوی بچے ان جھمیلوں میں نہیں پڑوں گا، اللہ کی عبادت کرتا رہوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اندر یہ باتیں سن رہے تھے، آپ جلدی سے باہر آئے۔ باہر آنے کا انداز بڑا بے چینی والا تھا۔ آپ نے بے چینی اور گھبراہٹ میں ان سے کہا کہ تم نے ابھی ایسی ایسی باتیں کہی؟ انہوں نے کہا ہاں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنو، میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں اور اللہ کا تقوی رکھتا ہوں، پھر بھی میں رات کو سوتا بھی ہوں اور نماز بھی پڑھتا ہوں، میں دن میں کھاتا بھی ہوں اور روزے بھی رکھتا ہوں، یعنی کبھی میں روزہ رکھتا ہوں اور کبھی نہیں رکھتا ہوں، اور میں نے شادیاں بھی کر رکھی ہیں، تو جو میرے طریقے سے منہ موڑے گا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو وہ رفتار اختیار کرنے کا حکم ہی نہیں دیا کہ جس رفتار پر انسان باقی نہ رہ سکے، مگر اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں فرض نمازوں سے پیچھے رہنے والا صرف وہ ہو سکتا تھا جس کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ منافق ہے، یعنی مشہور منافق کے علاوہ کوئی نماز سے پیچھے ہمارے زمانے میں نہیں رہتا تھا۔ اگر کوئی ڈھکا چھپا بھی منافق ہے نا تو وہ ڈر کے مارے مسجد آتا تھا کہ کہیں میری منافقت کھل نہیں جائے۔ ایک طرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح آگے بڑھنے سے منع فرمایا، دوسری طرف بیسک پر ایسا قائم رکھا کہ منافق بھی نماز قائم کرنے ڈر کے مارے آ جاتے تھے۔ اب ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ کچھ لوگ یا تو بالکل 12 سال کھانا ہی نہیں کھائیں گے، یہاں تک پہنچ جاتے ہیں، اور کچھ لوگ پورے 12 سال فرض بھی نہیں پڑھیں گے، یہاں تک پہنچ جاتے ہیں۔ یہ دونوں ہی چیزیں پسندیدہ نہیں ہیں۔ اگر کوئی انسان بالکل فرائض سے بھی عاری ہو جائے نہیں پسند ہے اللہ تعالیٰ کو، اور اگر کوئی انسان اپنی انسانی ضروریات کو ہی کچل دے اللہ تعالیٰ کو یہ بھی نہیں پسند ہے۔ اور اب تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ انسان اللہ کو راضی کرنے کے بارے میں وہ طریقہ اپنائے جس طریقے پر وہ خود کو لمبی مدت تک یا جب تک وہ زندہ ہے برقرار رکھ سکے۔ اگلی مثال ایک صحابی کی، عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما صحابی ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں قرآن مکمل کرنے کے لیے کتنا ٹائم لوں؟ آپ نے شاید پہلے 40 دن یا 30 دن کی بات کہی، انہوں نے کہا نہیں میں اس سے زیادہ کر سکتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ بھائی مہینے میں 2 بار کر لو، مہینے میں 2 بار کر لو۔ انہوں نے کہا نہیں میں اس سے بھی زیادہ کر سکتا ہوں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے پھر ہر ہفتے 1 بار کر لو۔ اور کہا نہیں میں اس سے بھی زیادہ طاقت رکھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ ہر 3 دن میں قرآن مکمل کر لو، اور اس سے کم کی اجازت نہیں، 3 دن سے کم میں قرآن مکمل کرنے کی تمہیں اجازت نہیں ہے، ورنہ پھر نہ تم کو کچھ سمجھ میں آئے گا نہ سننے والے کو کچھ سمجھ میں آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی تھی۔ 2 باتیں یہاں ذہن میں رہے۔ پہلی بات، صحابہ کرام قرآن پڑھنے کا مطلب عام طور پر بیٹھ کر قرآن پڑھنا نہیں لیتے تھے۔ کس میں قرآن پڑھنا لیتے تھے؟ ہاں، تہجد میں، نفل میں، سمجھ رہے؟ عام طور پر یاد رہے کہ صحابہ کرام اگر یہ کہتے کہ میں 3 دن میں قرآن پورا کرنا چاہتا ہوں، مطلب تکیہ لگا کے بیٹھ کے پورا کرنا ان کا مقصد نہیں ہوتا تھا، ان کا مقصد ہوتا تھا راتوں کو قیام کے ذریعے، تہجد کے ذریعے وہ 3 دن میں قرآن مکمل کرنا چاہتے ہیں۔ یہ بات ذہن میں رہے۔ اور دوسری بات یہ کہ صحابہ کرام کچھ عبادتیں اپنے اوپر
خود ہی فرض کر لیتے تھے جو اللہ کی طرف سے فرض نہیں ہوتا تھا، جن کی پابندی کی وہ نظر مان لیتے تھے، بھئی مجھے یہ تو کرنا ہی کرنا ہے صرف اپنے لیے، اسے نظر کہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے۔ بغیر کسی شرط کے اگر انسان اپنے اوپر کوئی ایسا نیک عمل فرض کر لے جو اللہ نے فرض نہیں کیا ہے تو ایسی نظر اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے، اور صحابہ کرام کرتے تھے ایسا۔ یہ صحابی فرماتے ہیں کہ مزے میں تو کروا کے آ گیا، اب سالوں سال گزر گئے، جب میری زندگی کے آخری ایام آئے تب میں نے سوچا کہ کاش میں نے رسول اللہ کی رخصت کو مان لیا ہوتا، اب مجھ سے یہ پورا نہیں ہو رہا ہے اور پورا نہ کروں یہ میرا ضمیر گوارا نہیں کر رہا ہے، تو میں اب بڑا پریشان ہوں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے تھی کہ آپ بالکل سالوں سال قرآن کو ہاتھ نہ لگائیں، یہ اللہ کو نہیں اچھا لگے گا، اور جب ہاتھ لگائیں تو ایسے ہاتھ لگائیں کہ رات رات میں مکمل کر دیں تاکہ اس کے بعد کبھی ہاتھ لگانے کا دل نہیں چاہے، اللہ تعالیٰ کو یہ بھی پسند نہیں ہے۔ تو یاد رہے کہ ہم اور آپ، رمضان کا مہینہ ہے، عبادات کا مہینہ، کثرت سے عبادات کریں، یہ سیزن ہے، یہ موقع ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، مگر یہ تو ضرور تہیہ اور ارادہ رکھیں کہ رمضان کے بعد ہم عبادات سے بالکل زیرو اور آری تو نہیں ہو جائیں گے، بلکہ جو بنیادی عبادات ضروری ہیں ان پر ہم قائم رہیں گے، اس ارادے کے ساتھ کہ جب بھی موقع لگے گا ہماری عبادتیں بڑھ جائیں گی، مگر بیسک عبادت کبھی ختم انشاءاللہ نہیں ہوگی۔ یہ چند باتیں تھیں جو بڑی گہرائی کے ساتھ یا بڑی آرزو کے ساتھ آپ تک پہنچانے کا مقصد تھا۔ میں چاہوں گا کہ ماہ رمضان کے بعد اگر اس خطاب کا اثر دکھے تو اس سے اللہ تعالیٰ یقیناً راضی ہوگا، مجھے بھی انشاءاللہ اس سے بڑی خوشی ہوگی۔ اگر کچھ ایسے لوگ نماز کے پابند ہو جاتے ہیں جو نہیں تھے تو یہ سب کے لیے بڑی خوشی کی بات ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کہیں بھی ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عبادات پر مسلسل قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو ہدایت کے بعد دوبارہ ٹیڑھا نہ کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو ہدایت پر باقی رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دل کی، ہمارے نفس کی حفاظت فرمائے۔ سماج اور معاشرے میں جو لوگ بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں شفا عطا فرمائے، جو پریشان حال ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیاں دور فرمائے، جو دنیا سے جا چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، جو دنیا میں باقی ہیں اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، الحمد للہ رب العالمین۔